فرعون اور اس کے سرداروں سے اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں وہ انہیں عذاب میں اور تشدد میں نہ ڈالیں، انہیں فتنے میں مبتلا نہ کریں. یعنی اندیشہ تھا کہ اگر موسیٰ پر ایمان لائیں گے تو ہم تو غلام ہیں، وہ حاکم قوم ہے، فرعون جو ہے وہ اور سختی کرے گا. تو اس خوف کی وجہ سے ایمان لانے والے چند تھے باہمت نوجوان جنہوں نے ایمان کا اعلان کیا. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً فرعون سرکشی کرنے والا تھا زمین میں. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بالکل وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا. وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو اللہ پر، فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، تو پھر بھروسہ اسی پر کرو، توکل اسی پر ہونا چاہیے. یہ ایمان کا لازمی نتیجہ ہے. پھر جو ہو سو ہو، اللہ پر توکل کرو. ان کنتم مسلمین، اگر تم ہو اللہ کے سامنے سر جھکانے والے، اس کی فرما برداری اختیار کرنے والے. فقالوا علی اللہ توکلنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، یہ دعا ہے بڑی جامع دعا. پروردگار ہمیں اس ظالم قوم کے لیے تختہ مشق نہ بنا دینا کہ وہ ساری آزمائش ہم ہی پر کریں، ہم نشانہ بنیں ان کی سختی کا. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں اپنی رحمت سے نجات دے اس کافر قوم سے، ان ناشکر لوگوں سے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ کی طرف اور اس کے بھائی یعنی حضرت ہارون کی طرف. أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ اپنی قوم کے لیے مصر کے اندر کچھ گھر مقرر کر لو. وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور ان گھروں کو، اپنے گھروں کو بناؤ قبلہ رخ، یعنی نماز پڑھنے کے لیے اپنے مرکز کے طور پر کچھ گھر جو ہیں ان کا تعین کر لیا جائے. ظاہر ہے مسجد تو تعمیر نہیں کر سکتے تھے وہ، کوئی معبد، کوئی عبادت گاہ. تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دار ارقم کو اپنا مرکز بنایا تھا، وہاں صحابہ جمع ہوتے تھے، تربیت وہاں ہوتی تھی، جو بھی ہے وہ ایک مرکز تھا. تو اسی طرح حضرت موسیٰ نے کہا کہ کچھ گھروں کو مقرر کر لیا جائے اس کام کے لیے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دے دو سچے اہل ایمان کو. وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، موسیٰ نے کہا کہ اے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی کی زینت اور مال و دولت اس سے نوازا ہے. ان کے پاس اتنا کچھ جو آ گیا ہے، مال و دولت اور یہ عزت اور یہ حیثیت، اسی نے ان کا دماغ خراب کیا ہے. ربنا لیضلوا عن سبیلک، پروردگار یہ سب کچھ تو نے اس لیے دیا تاکہ انہیں گمراہ کر دیتے اپنے راستے سے. یعنی یہی چیزیں ان کی گمراہی کا سبب بن گئی ہیں، یہ مال و دولت، مال و اسباب. ربنا اطمس علی اموالہم، پروردگار ان کے مالوں کو مٹا دے، ان کا وجود ختم کر دے جو مال و دولت ان کے پاس ہے. واشدد علی قلوبہم، اور اب ان کے دلوں کو سخت کر دے. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، اور پھر یہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ اس عذاب علیم کو اپنے سامنے دیکھ لیں. یہ بات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ اب دل سخت ہو جائیں ان کے اور ان کو ایمان کی توفیق نہ ملے، یہ پھر وہی ہے کہ بالکل جب اتمام حجت ہو چکا ہے، سال ہا سال کی دعوت، تبلیغ، وعظ، نصیحت، اس کے بعد ایک سٹیج آتی ہے کہ پیغمبر کہتا ہے کہ اب انہیں نہ ہی توفیق ملے ایمان کی اور اب یہ تیرے عذاب کے مستحق بن جائیں. قال قد اجیبت دعوتکما، فرمایا کہ تم دونوں کی یہ دعا اللہ نے قبول فرما لی. فاستقیما، تو دونوں ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور دیکھو ہرگز پیروی نہ کرنا ان لوگوں کے راستے کی جو علم نہیں رکھتے، جو نادان ہیں. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار اتارا بنی اسرائیل کو سمندر کے. فاتبعہم فرعون وجنودہ، تو پیچھا کیا ان کا فرعون نے اور اس کے لشکروں نے. بغیا وعدوا، سرکشی اور زیادتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے. اب ظاہر بات ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے اوپر ظلم اور ستم کے پہاڑ مزید توڑنے کے لیے تعاقب کر رہے تھے، وہ کوئی نیت ان کی نیک تو تھی نہیں. حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب فرعون کو اپنے غرق ہونے کا یقین ہو گیا.
قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، تب اس نے کہا میں ایمان لے آیا اس اور میں تسلیم کرتا ہوں، مانتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس پر ایمان لائے ہیں یہ بنی اسرائیل۔ جب اسے اپنے غرق ہونے کا یقین ہو گیا، تب اس نے جب نظر آ گیا کہ اب موت ہی موت ہے، تو پھر تو ایمان لانے کا اس نے بھی دعویٰ کر دیا تھا۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں ہوں فرما برداروں میں سے، اسلام قبول کیا، میں نے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا۔ وہ سر جو ابھی تک جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس پر جھک گیا۔ الآن، اب تم ایمان لائے ہو، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، اس سے پہلے تو تم نافرمانی ہی کرتے رہے، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو سب سے بڑا مفسد تھا، جو فساد مچانے والے ہیں اس کا سرغنہ تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج کے دن ہم بچا لیں گے تیرے بدن کو، تیری اس باڈی کو، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ وہ بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ یہ قرآن مجید کا کہ اعجاز کے جو پہلو ہیں ان میں سے ایک ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی اس وقت بھی اس فرعون کی وہ باڈی جو ہے، ڈیڈ باڈی، وہ منظر عام پر نہیں آئی تھی، لیکن اب تو معلوم ہے 100-150 سال پہلے ہی وہ باڈی جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے۔ سمندر نے اسے نکال پھینکا ہے، اللہ نے اب تک اس کی حفاظت کی، اور پھر قاہرہ کی وہ میوزیم میں موجود ہے کہ جس پر نشان ہے کہ اس کی ناک کا بھی کچھ حصہ مچھلیوں نے کھایا ہے، اور اس سے اس کی باڈی بتا رہی ہے کہ بہت طویل عرصہ یہ پانی میں رہی۔ ان کے ہاں رواج تھا کہ وہ اپنے جو فرائض تھے ان کی ڈیڈ باڈیز کو محفوظ کر لیا کرتے تھے مسالہ لگا کر، ممیز کی شکل میں۔ اس باڈی کو تو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے، اس کو تو اس طریقے سے مسالے لگائے نہیں گئے اور یہ اب تک محفوظ ہے۔ تو یہ ہے قرآن کا اعجاز کہ ہم اس کو بچا لیں گے تیرے بدن کو، اور بعد میں آنے والوں کے لیے اس کو نشانی بنائیں گے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور لوگوں میں سے ایک بڑی تعداد ہماری ان نشانیوں سے غافل ہے، وہ ہماری قدرت سے بے خبر۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ، اور ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو عزت کا ٹھکانہ۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا فرمایا۔ وَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا، جھگڑا نہیں کھڑا کیا، مگر اس کے بعد کہ علم پہنچ چکا تھا ان تک، حق واضح ہو چکا تھا۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تیرا رب فیصلہ کر دے گا ان کے مابین قیامت کے دن۔ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، ان سب باتوں میں کہ جن میں وہ آپس میں اختلاف کرتے رہے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، تو اے نبی اگر آپ کو کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ پر نازل فرمائی ہے، اصل میں یہ سنانا مقصود ہے دوسروں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تو کوئی شک امکان ہی نہیں تھا، یا اگر تمہارے دل میں شک ہے اے سننے والے، یا یہ ہے کہ جو بھی اس وقت موجود تھے اصل حضور کے واسطے سے ان کو سنایا جا رہا ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو اے نبی آپ پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جو کتاب کو پڑھا کرتے تھے آپ سے پہلے۔ اہل کتاب جو ہیں وہ بھی گواہی دیں گے کہ ہاں یہ حق ہے۔ ان میں جو حق پرست لوگ ہیں، جو ان میں ضدی ہیں، وہ تو انکار کریں گے مخالفت میں، لیکن دل سے وہ مانتے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، حق آ گیا ہے آپ کے پاس آپ کے رب کی جانب سے، یہ سچا کلام ہے، حق ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو دیکھنا تم شک کرنے والوں میں سے مت بننا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ان لوگوں میں سے بھی مت بننا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر وہ ہوئے خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، بے شک جن لوگوں پر صادق آ چکی ہے تیرے رب کی بات، جن پر اتمام حجت ہو چکا ہے، لا یؤمنون، وہ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں، پھر بھی اڑے ہوئے ہیں، تو اب ان سے اللہ نے توفیق سلب کر لی۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اور اگر ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، یعنی جو بھی یہ چاہتے ہیں ہر معجزہ ان کے سامنے لے آیا جائے، حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عذاب علیم کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں، جیسے فرعون نے دیکھا تھا، اس سے پہلے یہ ایمان لانے والے نہیں۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ،
تو کیوں نہ ہوا کہ کوئی بستی جو ہے بستی والے ایمان لاتے اور پھر ان کا وہ ایمان لانا انہیں نفع